حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے. اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ. 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے. اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا. اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو. اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے. بے شک آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. سبحان اللہ. ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں. خاص طور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں آدیس ورلڈ ہمارے چینل کو. مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے آج کے دور کا متعلق سے. بتایا ہے کہ آج کل مسلمان اتنا اپنے کاروبار کو لے کر مصروف رہتا ہے کہ نماز تک نہیں پڑھتا ہے. اس کے متعلق مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے. آپ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مفتی صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے. آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے. وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے. آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر. جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا. دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں. اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے. اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے. صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے. پتہ چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے. صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے. اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا. اب ایک مہمان آیا ہوا ہے. صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہے
اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے. اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے. حضور دیکھ کر مسکرانے لگے. طلحہ، تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے. جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے. یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی. پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو. پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے. اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پاؤ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کر سکتے. پسندیدہ کا لفظ ہے، اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے، ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا، ایسا پیار نہیں کیا دنیا کو گلے لگا کر. اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے. جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں، یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب، یہ تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا، کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد
پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانہ تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت بے نہیں۔ شک سبحان اللہ۔ تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان کیا مفتی سلمان اظہری صاحب نے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر مسلمان یہ ویڈیو دیکھے۔ آج کل کے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں یا کسی بھی بزنس میں بزی رہتے ہیں، اتنا مصروف رہتے ہیں کہ نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں یا ٹائم سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی پیارا بیان کیا مفتی سلمان اظہری صاحب نے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔